لیکن یقین کی منزل ائمہ کی کیا تھی؟ اب اگلا سوال، یہاں تک بات پہنچی، اگلا سوال، اس یقین کو کیسے حاصل کریں؟ یقین حاصل کرنے کے طریقے اور سلیقے کیا کیا ہیں؟ عزیزان گرامی عالیہ قدر، یقین حاصل کرنے کے 5 طریقے ہیں، بطور پر ممکن ہے اس سے زیادہ بھی ہوں، لیکن کلی طور 5 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ حواس خمسہ کے ذریعے سے، حواس خمسہ یعنی 5 سینسز، دیکھ کر، سن کر، سونگ کر، چکھ کر اور لمس کر کر۔ اور ہر کسی کا گراؤنڈ اور ڈومین الگ ہے، جو چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں وہ سنی نہیں جا سکتی، جو چیزیں سنی جا سکتی ہیں وہ چکھی نہیں جا سکتی، جن کو چکھا جا سکتا ہے ان کو چھوا نہیں جا سکتا، ہر چیز کا اپنا ڈومین ہے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے کسی بھی چیز کی یقین کو اور معرفت کو حاصل کرنے کا، جس کو حواس خمسہ کہتے ہیں۔ لیکن اس کے اندر ایک مشکل ایک مسئلہ یہ ہے کہ حواس خمسہ بعض اوقات دھوکہ دے دیتی ہے، جیسا ہوتا ہے ویسا محسوس نہیں ہوتا۔ یعنی کیا؟ صحرا میں جا رہے ہیں، کیونکہ صحرا بھی چھوڑی، کراچی میں بھی 40-45 سینٹی گریڈ ہو جائے، آپ شارع فیصل میں گاڑی ڈرائیو کریں، آپ کو کچھ دور ایسا محسوس ہوگا پانی بڑا ہوا ہے۔ اب یہ گرمیوں میں جب سورج کی تپش تیز ہوتی ہے زمین کو ایسا لگتا ہے، صحرا میں آگے یہ معمول ہے، آگے ایسا لگتا ہے پانی بڑا ہوا ہے، قریب جا کے دیکھیں گے پانی موجود نہیں ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ حواس خمسہ دھوکہ کھا جاتا ہے۔ بیٹھے ہوئے کانوں میں کچھ آواز آئی، کہاں آپ نے بلایا؟ کہا نہیں ہم نے تو نہیں بلایا، یہ آواز کہاں سے آئی؟ اور بعض اوقات وہم، حواس خمسہ بعض اوقات دھوکہ دیتے ہیں۔ بس علم کا ایک طریقہ حواس خمسہ، لیکن یہ کامل طریقہ نہیں ہے، یہ دھوکہ دے دیتا ہے۔ کوئی اور طریقہ حاصل کرنے کا؟ ہاں، دوسرا طریقہ کیا؟ تجربہ، ایکسپیریمنٹ۔ کچھ علوم ایسے ہیں، کچھ یقین ایسے ہیں جو ایکسپیریمنٹ کے ذریعے سے آتے ہیں۔ پورا میڈیکل ایکسپیریمنٹ میں بیس کرتا ہے۔ اگر کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے تو آپ میری بات کو سمجھے گا، وہ بلکہ تائید کرے گا، سمجھے گا کیا؟ وہ مجھے بہتر سمجھائیں گے، لیکن وہ تائید کریں گے اگر ڈاکٹر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ دوائی بنتی ہے، پہلے حیوانوں میں تجربہ ہوتی ہے، حیوان سروائیو کر جاتے ہیں تو 3rd ورلڈ کنٹریز کے افراد کے اوپر اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے، پاکستان بھی شامل ہے۔ دیکھا جاتا ہے کہ یہاں کے انسان اس سے زندہ بچیں گے یا نہیں۔ جب بچ جاتے ہیں تو پھر اعلیٰ انسان، اعلیٰ مخلوقات کے اوپر جو ہے وہ دوائیاں بکنا شروع ہوتے ہیں، ٹیسٹ۔ یا مثال کے طور پہ ایک دوائی ہے، کھا کے دیکھی سر میں درد ٹھیک ہو گیا، دوبارہ سر درد ہوا کھائی ٹھیک ہو گیا، 3 سے 4 بار تجربہ ہوا، پتہ چل گیا جب بھی سر میں درد ہو دوائی کھا لو ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ تجربہ۔ یہ بھی علم کو بڑھاتا ہے، معرفت کو بڑھاتا ہے، یقین تک پہنچا ہے۔ دوسرا طریقہ۔ تیسرا طریقہ جو انسان کو یقین کی طرف لے کر جاتا ہے وہ کیا ہے؟ عقل۔ کچھ ایسا ڈومین ہے جو نہ حس بتاتی ہے، کچھ ایسا ڈومین ہے نہ تجربہ بتاتا ہے، یہ فقط عقل بتاتی ہے۔ مثال، زیرو، کسی نے زیرو کو دیکھا ہے آج تک؟ زیرو کو اگر زیرو میں اضافہ کرے، توجہ کیجیے گا، زیرو میں اگر زیرو کو اضافہ کریں تو کتنے ہوں گے؟ زیرو۔ اب یہ ایکویشن میں نے کہاں دیکھی، کہاں سونگی، کہاں چکھی؟ کیا میں نے تجربہ کیا؟ وہ کچھ ہے ہی نہیں، تجربہ کس پہ کروں گا؟ زیرو یعنی نہ ہونا، اس کے اندر زیرو اضافہ کریں، نہ ہونے کو نہ ہونے میں اضافہ کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ ایکویشن کہاں سمجھی جاتی ہے؟ یہ فقط عقل سمجھتی ہے، نہ یہ دیکھ کر سمجھ آ سکتی ہے، نہ سن کر نہ سن کر۔ اگر عقل نہ ہو تو انسان اس کو نہیں سمجھ سکتا۔ یا اجتماع ضدین، دو اپوزٹ چیزیں ایک ساتھ ایک ہی وقت میں آ جائیں، یہ دیوار ابھی سفید بھی ہو اور کالی بھی ہو، ممکن ہے؟ کیوں پاسبل نہیں ہے؟ ابھی زمان الگ الگ ہے، مکان الگ الگ ہے، کیسے ممکن؟ ہاں کل کر دوں گا بلیک، بلیک کر دوں سفید نہیں بچے گی۔ وقت ایک ہو، زمان ایک ہو، جہت ایک ہو، سفید اور کالی آپ ایک دفعہ ہو جائے، نہیں یہ پاسبل نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ رول کون سمجھتا ہے؟ عقل سمجھتے ہے۔ تیسرا حصہ کیا ہو گیا؟ عقل ہو گیا۔ حواس خمسہ، عقل اور تجربہ، 3 سے۔ چوتھا مرحلہ، یہ وہ مرحلہ ہے اس علم کے اندر کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے، توجہ کیجیے گا، یہ وہ علم ہے کہ انسان اس میں کبھی غلطی کر ہی نہیں سکتا، 100% کا ریشو ہے، 100% کا۔ اس علم کو کہتے ہیں علم حضوری۔ یعنی کیا؟ یعنی وہ علم جو میں نے حاصل نہیں کیا بلکہ میرے وجود میں بلٹ ان موجود ہے۔ یعنی کیسے؟ ابھی بچہ پیدا ہوا 1 گھنٹے کا ہے، ابھی ولادت ہوئی ہے، ابھی غسل دے کر نرس نے لا کے ماں کے ہاتھ میں رکھا، اس کو کسی نے سکھایا نہیں ہے بیٹا تمہیں بھوک لگتی ہے، لیکن جیسے ہی بھوک لگے گی بچہ رونا شروع ہو جائے گا۔ بھائی تمہیں کسی نے سکھایا ہے تمہیں بھوک لگتی ہے؟ تمہیں کسی نے بتایا ہے بھوک لگتی ہے؟ تم نے کسی سے تربیت حاصل کی ہے کہ تمہیں اگر ایک سلوات پڑھتے ہوئے آگے تشریف لے آیا تو بعد میں آنے والوں کو مشکل نہیں ہوگی، آگے بڑھ جاتا۔ چوتھا طریقہ کیا ہے؟ کا علم حضوری۔ علم حضوری میں غلطی نہیں ہوتی، لیکن علم حضوری کا علم ہر کسی کے لیے فقط اپنا ہوتا ہے۔ یعنی اگر ان کو بھوک لگے گی تو ان کو محسوس ہوگا، ان کو محسوس نہیں ہوگا۔ اگر ان کو احساس خوشی ہوگا تو ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ وہ خوش ہو رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ علم ہر کسی کا علم حضوری اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس میں جھوٹ کی گنجائش خود انسان محسوس کرتا ہے، اپنے وجود کے اندر محسوس کرتا ہے کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، اپنے وجود کے اندر محسوس کرتا ہے کہ میں خوش ہوں، اپنے وجود کے اندر محسوس کرتا ہے کہ میں غمزدہ ہوں۔ یہ انسان خود محسوس کرتا ہے، تو ہر کسی کا علم حضوری۔ اسی علم حضوری کی اعلیٰ کیفیت کو شہود بولتے ہیں، جو علماء دیکھتے ہیں نا، یہ علم حضوری کی اعلیٰ کیفیت کا نام ہے۔ جبھی تو آپ کبھی سوچیں نا، کوئی عالم واقعہ نقل کرے کہ میں نے جو ہے وہ مولا کائنات کو خواب میں دیکھا، وہ سوال نہیں ہے کیسے پتا مولا کائنات کو دیکھا، کیا پتا رسول خدا ہو، کیا پتا مولا حسین ہو، کیسے پتا مولا کائنات کو ہی دیکھا ہے؟ لیکن یہ وہ مرحلہ علم حضوری کا انسان کو بس پتا ہوتا ہے۔ وہ کیسے پتا؟ پروردگار نے بلٹ ان رکھا ہے۔ جیسے اس کو پتا ہے اس کو بھوک لگ رہی ہے، جیسے اس کو پتا ہے کہ وہ خوش ہو رہا ہے، جیسے اس کو پتا ہے کہ وہ غمزدہ ہے، ویسے ہی اس کو پتا ہے کہ اس کی ملاقات کس سے ہو رہی ہے۔ عجیب مرحلہ ہے علم حضوری کا، پروردگار کی قدرت، اور پروردگار نے توحید کو، خدا شناسی کو علم حضوری میں رکھا ہے۔ ایک شخص آیا بے چھٹے مولا کے بعد، مولا خدا پہ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ مولا کیا کام کرتے ہو؟ کہا میں کشتی چلاتا ہوں۔ مولا کبھی ایسا ہوا کہ تم نہر میں گئے ہو کشتی لے کر اور وہاں پہ طوفان آ گیا ہو؟ جی مولا ہوا۔
کبھی ایسا ہوا کہ طوفان اتنا سنگین تھا کہ تمہیں لگے کہ کشتی تمہاری ٹوٹ جائے گی اور تم مر جاؤ گے؟ کہا جی مولا ہوا۔ کہا یہ بتاؤ کہ اس طوفان کے اندر جہاں تم اپنے موت کو اپنے سامنے دیکھ رہے تھے کبھی ایسا تھا کہ تمہیں امید ہو کہ کوئی تمہیں آگے بچا لے گا؟ کہا جی مولا امید تو تھی۔ کہا یہ بتاؤ کہ 20 سمندر میں اس طوفان میں تمہیں کس سے امید ہے کہ تمہیں آگے بچا لے گا؟ تمہارے علم حضوری میں موجود ہے کوئی ایک ایسی ذات ہے کہ جس کے سامنے یہ طوفان بھی کچھ نہیں ہے، اگر وہ میری مدد کرنے پر آئے تو مجھے کسی بھی حالت میں میری مدد کر سکتی ہے۔ یہ علم حضوری ہے، 14 مرحلہ علم حضوری۔ لیکن اس کے اندر کیا پرابلم ہے؟ اس کے اندر پرابلم یہ ہے کہ ہم پتہ نہیں لگا سکتے کون اپنے علم حضوری کے بارے میں سچ بول رہا ہے کون جھوٹ بول رہا ہے۔ یعنی اگر میں کسی کو جھوٹ بولوں مجھے بھوک لگ رہی ہے تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا میں سچ بول رہا ہوں جھوٹ بول رہا ہوں۔ کوئی ڈیوائس نہیں بنی ایسی طے کر سکے مجھے بھوک لگ رہی نہیں لگ رہی۔ اگر میں کہوں مجھے خوشی ہو رہی ہے کوئی اس کو رد نہیں کر سکتا، دلیل نہیں دے سکتا مجھے خوشی نہیں ہو رہی۔ حتیٰ رو بھی رہے تو کہیں خوشی کے آنسو ہیں، کیسے ثابت کریں گے؟ کوئی ڈیوائس ہے کچھ نہیں ہو سکتا، اس کا نہیں پتہ چلے گا۔ اس لیے کیا کہا؟ عرفاء کا شہود ان کے اپنے لیے حجت ہے، تمہارے لیے حجت نہیں ہے۔ اگر امام زمانہ خواب میں اگر کسی سے کہیں کہ تم نے 4 کام کر لو تو یہ فقط اس کے لیے ہے، صرف اس کے لیے، دوسرے کو بتائے گا اس کو واجب نہیں ہے۔ اسی لیے روایتوں میں العلماء ورثۃ الانبیاء، العرفاء ورثۃ نہیں ہے، عرفاء کا مقام منزل شاید بلندر پر بڑی کے نکام ہے، لیکن کیونکہ ان کا شہود ان کی اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے دوسروں کو کیسے فائدہ پہنچائے گا؟ آخری مرحلہ علم کو حاصل کرنے کا، وہ مرحلہ جہاں پہ حس کام نہیں ہے، وہ مرحلہ جہاں عقل اپنے جواب دے دے، وہ مرحلہ جہاں تجربہ کوئی کام ہے، وہ مرحلہ جہاں پر علم حضوری بھی آ کر اپنے حدود کو بند کرتے، وہ مرحلہ ہے وہی۔ اب جب تمہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہم تمہیں بتائیں گے۔ جبھی تو آپ نے دیکھا نا رسول خدا نے کہا یا علی تمہیں یا تو میں سمجھاؤں یا خدا سمجھا ہے۔ علی نہ حس سے سمجھا سکتے ہیں نہ عقل سے سمجھا سکتے ہیں، یہ تو وہ ہے اگر خدا سمجھا دے گا تو ہم سمجھ جائیں گے، اگر اس نے نہیں سمجھایا تو ہماری عقلوں میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ ہم ان کو سمجھ سکیں۔ مرحلہ بہت بڑا بڑے 5 مرحلے علم کو حاصل کرنے کے۔ اس لیے پروردگار نے قرآن میں پورے لائف اسٹائل کو بند کر کے ہمیں بھیج دیا کہ تم اپنے لیے بہترین لائف اسٹائل نہیں بنا سکتے، کیونکہ تم حس کے محتاج ہو، تم عقل کے محتاج ہو، تم علم حضوری کے، اور یہ تمام کی تمام چیزیں محدود ہیں۔ اگر تم اپنے لیے قانون بناؤ گے 50 سال بعد وہ قانون آگے ٹوٹ جائے گا، اگلے انسان آئیں گے نیا قانون بنائیں گے۔ اس لیے میں تمہیں ایک ایسا قانون دے کر جا رہا ہوں جس کی خاصیت یہ ہے کہ 1400 سال میں کبھی تبدیلی نہیں آئے گی۔